اگر میں یہ دیکھوں کہ شہزاد واسق کیا ایک سچا آدمی ہے، اعلیٰ شعر اعلیٰ ظرف والا کوئی ہے کہ اس دور میں جب اپنی صفائی دینا مشکل ہے، اس کی اندھا دھند صفائی دینے کو دل کرتا ہے۔ کے بارے میں ان کی شاعری اور شخصیت دونوں کے حوالوں سے بالکل مختصر گفتگو کروں۔ میری سوچ یا میرا ذاتی نظریہ اور جو میں نے اپنے احباب سے سیکھا ہے اور جو بزرگوں سے سیکھا ہے، وہ نظریہ نہیں ہے کہ شاعر کی آپ شخصیت اور اس کا کردار نہ دیکھیں، اس کا کلام دیکھیں۔ میں نے تو یہ سنا ہے اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو انسان اچھا نہیں ہو سکتا، جو شخص وہ اچھا شاعر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان کا شعر اس کی دو طرح کی کیمسٹری سے برآمد ہوتا ہے، ایک باطنی اور دوسری خارجی۔ اس کی نیت، اس کی سوچ، اس کے سوچنے کا انداز، اس کی احتیاطی تدابیریں، اس کی حکمت عملیاں، جو نفسی اس کی خواہشات، اور اس کے بعد اس کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ، سلیقہ، کرینہ، یہ تمام چیزیں مل کے جو ایک انسان کے اندر تانا بانا بنتی ہیں، شعر نے اسی سے نکلنا ہوتا ہے۔ اس سے باہر سے تو شعر، وہ جو آمد کا شعر بھی آتا ادھر سے ہی ہے، دروازہ تو یہی ہے۔ تو اگر میں یہ دیکھوں کہ شہزاد واسق کیا ایک سچا آدمی ہے، تو میرے دل سے آواز آتی ہے وہ سچا آدمی ہے۔ پھر میں سوچوں کہ شہزاد واسق بزدل ہے یا دلیر ہے، تو آواز آتی ہے دلیر ہے۔ پھر میں سوچوں کہ وہ باوفا ہے یا بے وفا ہے، تو آواز آتی ہے کہ باوفا ہے۔ پھر دیانتداری ہو، اخلاص ہو، محبت ہو، کمٹمنٹ ہو۔ عجیب شخص ہے کہ اس دور میں جب اپنی صفائی دینا مشکل ہے، اس کی اندھا دھند صفائی دینے کو دل کرتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں، تمام یہ اوصاف حمیدہ، یہ شہزاد واسق کی شاعری سے مترشح۔ آپ ایک ایک شعر جیسے انہوں نے ابھی سنائے ہیں اٹھا کے دیکھ لیں، سماجی رویوں کے حوالے سے، نظریاتی انسانی نظریے کے حوالے سے، سوچ اور فکر اور فلسفے کے حوالے سے، ہر حوالے سے یہ اپنے شعری معیار پر اتنا خود کڑے محتسب ہو کر اتنا خوبصورت اس کا میزان انہوں نے برپا کر رکھا کہ جو ہمیں بہت سارے بلا بے شمار اور لاتعداد شعراء کے ہاں دور دور تک نظر نہیں آتی، اور جو چیز ان کے ہاں اور مؤثر نظر آتی ہے وہ سماجی چھوٹے چھوٹے رویوں پر اتنا شاندار کمنٹ کرتے ہیں شعری اور تخلیقی کہ وہ محاورے میں ڈھلنا شروع ہو۔ جیسے ابھی جو شعر سنے کردار والا، جس کے شجرے میں ایک بھی جو ہے وہ بغض رکھنے والا ہو تو اس کو وہ صاحب کردار نہیں، اور وہ ککر کے گوڑ چڑھایا ہر گچھا زخمایا، اسی طرح جو ویلن وچ کرنا، وہ ان کا جو یہ ایک سماجی رویوں کے کا جو نچوڑ ہے، اس کو شعر کے اندر اس طرح پرو دینا کہ وہ محاورے کے قریب جا پڑے یا بن جائے محاورہ۔ یہ ان کے ہاں جب ان کے میں شعر سنتا ہوں تو میاں محمد صاحب، اور وہ ہمارے اکابرین ایسے ہیں کہ ان کی برکت تھوڑی سی بھی آ جائے کسی میں، ہم ان کی طرح تو نہیں ہو سکتے، وہ تو پتہ نہیں کتنی تپسیا ریاستیں، یا اگر ہم ہو بھی سکتے ہیں تو پھر اس کے لیے عباس مرزا بننا پڑے گا، ہے نا؟ تو جو میرے جیسے لوگ جو اتنا ان کی جو جن میں صبر اور جن میں کہنا چاہیے کہ جو انسانی ہے نا وفاداری، ظرف، وہ نہ ہو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کا شعر کا۔ تو یہ ظرف والے کو ہی
اعلیٰ شعر اعلیٰ ظرف والا کوئی نصیب ہو سکتا؟ کیسے ممکن ہے کہ میں اندر سے کمینہ بھی ہوں، اندر سے میں سازشی ہوں، اندر سے میں حاسد ہوں، اور شعر مجھے آ جائے لاج۔ اچھا ایک صورت اور ہو سکتی ہے، ایک دفعہ یعنی کسی نے کسی بندے کے بارے میں مجھے کہا کہ وہ جو ہے اس کے پاس تو 2-3 شعر ہیں، میں نے کہا وہ محسن نقوی کے ساتھ بیٹھ رہا اٹھتا رہا۔ میں نے کہا میں ایسے کئی بندوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ایک بار زندگی میں ادب کے ساتھ منیر نیازی کے ساتھ ہاتھ ملایا تو 2-2 4-4 شعر انہوں نے بھی کہہ لیے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کسی جو ہمارا بڑا شاعر ہے، ہم تو کہتے نہیں ولی ہے، وہ ہمارے رتبے میں ہمارے کام میں وہ ولی ہے، تو اگر ہمارے کسی ولی کے ساتھ کوئی ادب سے بیٹھ گیا ہے ہاتھ باندھ کے تھوڑی دیر اس کی محفل میں، اس سے ہاتھ ملا لیا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو بھی 1-2 شعر عطا ہو گئے۔ یہ ایک کا دکھا تو ہو سکتا ہے، لیکن تسلسل جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جو انسان کا کردار ہے، انسان سے حادثاتی طور پر سرزد ہونے والی نیکیوں یا اچھائیوں پر ہم اس کو طے نہیں کر سکتے۔ وہ جو اس تسلسل ہوتا ہے حادثاتی طور پہ کیا نہیں کوئی بھی نیکی کر لے گا، کوئی بھی اچھائی کر جائے گا وقتی طور پر ایک آدھ کی، پھر اپنے اسی پہ آ گیا، تو یہ تو وہ چاہیے تسلسل اور مستقل ہونا، مزاج کا حصہ ہونا کہ آدمی غلطی سے بھی شعر کہہ جائے۔ جیسے ایک دفعہ منصور علی ملنگی نے جنگ میں ایک پروانوں کا چک ہے شمسابا، وہاں پہ وہ میں سن رہا تھا، صبح ہو گئی تو ٹن تھے ملنگی صاحب بہت زیادہ، تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا جانے کے لیے، تو کہتے ملنگی کہا بہ جا ملنگی شراب دے نشے چ بھی کبھی بے سورا نہیں ہوتا۔ تو جو حقیقی اور اصلی شاعر ہے وہ کسی بھی حالت میں کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اندر سے درست حالت میں ہوتا ہے۔